کالو کوا اور ٹنٹنی چڑیا ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ ٹنٹنی چڑیا ایک بہت ہی محنتی چڑیا تھی۔ اس کے پاس اپنا ایک پیارا سا کھیت تھا جس میں وہ ہر قسم کی فصل کی کھیتی کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف کالو کوے کے پاس نہ تو کوئی کھیت تھا اور نہ ہی وہ کوئی کام کیا کرتا تھا، لیکن وہ ٹنٹنی چڑیا سے ہمیشہ جلا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ گھر میں اکیلا بیٹھا تھا تب وہ خود سے کہنے لگا، ٹنٹنی کے پاس کھیتی کے لیے اتنی ساری زمین ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس بھی کوئی زمین ہونی چاہیے تاکہ میں اس پہ کھیتی کر سکوں۔ ویسے ٹنٹنی سے وہ کھیت ہتھیانا کوئی مشکل بات، وہ تو میرے ایک پنکھ۔ ابھی جاتا ہوں اور اس سے وہ سارے کھیت چھین کے آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کالو کوا ٹنٹنی چڑیا کے پاس گیا۔ اس وقت ٹنٹنی چڑیا اپنے کھیت میں ہی کھڑی تھی۔ جب ٹنٹنی نے اسے دیکھا تو اسے کہنے لگی، کالو بھیا آپ یہاں، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ کام وام کو چھوڑ اور یہ بتا یہ کھیت تو نے کہاں سے لی ہیں؟ کیا مطلب کالو بھیا؟ یہ میرا کھیت ہے، پر آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ تیرا کھیت نہیں ہے بلکہ یہ میرے پردادا کا کھیت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کالو بھیا؟ یہ آپ کے پردادا کا کھیت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا کھیت ہے۔ کوئی ثبوت ہے تیرے پاس کہ یہ تیرا کھیت؟ آپ کے پاس بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ آپ کے پردادا کا کھیت ہے۔ او اچھا، تو اب تو مجھ سے ثبوت مانگے گی؟ تو یہ نہیں پتا ہے میرے پردادا کا کھیت؟ میرے پردادا نے اسے خریدا تھا اور تیرے پردادا نے میرے پردادا کو مار کے یہ کھیت لے لیا تھا۔ رات کو ہی میرے پردادا میرے خواب میں انہوں نے مجھے یہ ساری بات بتائی۔ ٹنٹنی اس حساب سے تو یہ کھیت میرا ہوا۔ تم لوگوں نے ہمارا کھیت برسوں سے چرا رکھا ہے۔ چل اب نکل جا میرے کھیت سے۔ کالو بھیا یہ میرا کھیت ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے نہ تنگ کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اچھا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو نے میرے پردادا کا کھیت چڑایا ہے اور اوپر سے تو مجھے پولیس کی دھمکی دیتی ہے۔ رک میں ابھی تیری خبر لیتا۔ یہ کہہ کر کالو کوے نے وہاں سے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور ٹنٹنی کو پیٹنے لگا۔ اس طرح کالو کوے نے مار مار کر ٹنٹنی کو وہاں سے بھگا دیا۔ ٹنٹنی جا کر ایک درخت پر بیٹھی اور روتے ہوئے خود سے کہنے لگی، کالو بھیا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کالو بھیا میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، پر میں تو اتنی کمزور ہوں کہ آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ وہ کالو تو پورے جنگل کا گنڈا ہے، اگر میں پولیس کو بھی لے جاؤں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے میرا کھیت واپس نہیں مل سکتا، پر میں کیا کروں گی؟ اس کھیت کے سوا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کھیت میرے پاس نہ آیا تو میں کیسے کمائی کروں گی؟ اور اوپر سے اس نے تو میرا گھر بھی چھین لیا، اور اگر میں واپس گئی تو وہ مجھے اور مارے گا۔ اب میں کیا کروں؟ ایسا کہہ کر ٹنٹنی رونے لگ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کالو کوا اس جنگل کا بہت بڑا گنڈا ہے۔ پولیس بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹنٹنی بیچاری مجبور تھی، آخر وہ کیا کرتی۔ اچانک اسے ایک آواز آئی، رو مت پیاری چڑیا، چڑیا ارے یہ آواز کہاں سے آئی؟ کون بول رہا ہے یہاں پہ؟ پیاری چڑیا، یہ میں ہوں، وہ درخت جس پر تم اس وقت بیٹھی ہوئی ہو۔ ٹنٹنی چڑیا نیچے آئی۔ اس نے دیکھا کہ سچ میں وہ درخت ہی اسے بات کر رہا تھا۔ اس نے درخت سے پوچھا، پر آپ بول کیسے سکتے ہیں؟ تو درخت کہنے لگا، دیکھو ٹنٹنی، میں ایک جادوئی درخت آج جب میں نے تمہیں یہاں روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ٹنٹنی میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بہت صاف ہے اور تمہارے ساتھ اس کالو نے بہت برا کیا۔ اس کالو نے پورے جنگل کے پرندوں کو تنگ کر کے رکھا۔ ٹنٹنی تم پریشان نہ ہو۔ پر کالو نے تو میرا کھیت لے لیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ تمہاری مشکل کا حل میرے پاس ہے۔ بتائیے نا کیا ہے میری پریشانی کا حل؟ ہاں چڑیا، میں تمہیں بتا تو دوں گا، لیکن یہ میرے جادو کا قانون ہے کہ جب بھی میں کسی پرندے کی کوئی مدد کرتا ہوں تو اس سے ایک پہیلی ضرور پوچھتا ہوں۔ میں تم سے ایک پہیلی پوچھوں، اگر تم اس پہیلی کا جواب دے سکو گے تو تبھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو کیا تم وہ پہیلی سننا چاہو گی؟ ہاں آپ پوچھیے، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی پہیلی کا صحیح جواب دے سکوں۔ ٹھیک ہے ٹنٹنی، تو پھر بتاؤ کہ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بولنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ٹنٹنی اس پہیلی کا جواب دیں، اگر آپ کو اس پہیلی کا جواب پتا ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ایسی چیز جو بولنے سے ٹوٹ جائے کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں
خاموشی، اس کا جواب ہے خاموشی۔ ہاں، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں درخت جی، اس کا جواب ہے خاموشی۔ ٹنٹنی کا جواب سن کر وہ درخت بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، واہ ٹنٹنی، مان گیا میں تمہاری ذہانت کو۔ تم نے یہ امتحان پاس کر لیا۔ اب میں تمہیں کچھ جادوئی انڈے دوں گا، اور یہاں پاس ہی جو خالی زمین پڑی ہے ادھر تم یہ انڈے اگا دینا۔ ان انڈوں کو کسی بیج کی طرح سمجھ، ان کی کھیتی کرو، انہیں پانی دو اور ان کی دیکھ بھال کرو، اور کچھ مہینے تک جب تمہاری کھیتی پک کر تیار ہو جائے گی تو یہ انڈوں کی کھیتی ہوگی۔ پھر تم ان انڈوں کو بیچ سکتی ہو اور ڈھیر سارے پیسے کما سکتی ہو۔ پر انڈوں سے تو بچے نکلتے ہیں، میں ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہوں؟ واہ ٹنٹنی، تمہارا دل بہت صاف ہے۔ ہاں، انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، پر شاید تم نے میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ یہ کوئی معمولی انڈے نہیں، بلکہ جادوئی انڈے ہیں، اور ان میں سے بچے نہیں بن سکتے۔ شکریہ درخت جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر ٹنٹنی چڑیا نے وہ جادوئی انڈے لیے اور پاس پڑی خالی زمین پر ان انڈوں کی کھیتی کرنے لگ گئی۔ اس طرح کچھ دنوں بعد ہی اس کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ ارے واہ، میری کھیتی تو آج پک کر تیار ہو گئی۔ یہ سب درخت جی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ وقت پہ میری مدد نہ کرتے تو آج میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ آج مجھے یہ یقین آ گیا ہے کہ درخت اور پودے ہی ہمارے سچے دوست ہوتے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک دن وہی کالو کوا وہاں سے جا رہا تھا۔ اس نے جب ٹنٹنی چڑیا کو وہاں انڈوں کی کھیتی کے ساتھ دیکھا تو وہ کہنے لگا، ارے یہ ٹنٹنی یہ کب باز آئے گی؟ ایک کھیت سے اسے نکالا تو اس نے دوسرا کھیت بنا لیا، اور یہ کیا؟ یہ تو انڈوں کا کھیت لگتا ہے۔ میں ابھی جا کر اسے یہ کھیت بھی چھین لیتا ہوں، بڑھیا ہی انڈوں کی کھیتی کرنے والی۔ یہ کہہ کر کالو کوا اس کھیت کے پاس جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا تبھی اچانک اسے کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ کالو بھیا، آپ کے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا بہت دکھ ہے، پر یہ تو آپ کے کیے کی سزا ہے۔ پوری زندگی جو آپ نے برے کام کیے ہیں، یہ انہی برے کاموں کا پھل ہے۔ کہتے ہیں نا، جادوئی درخت نے جب مجھے یہ کھیت دیا تھا تو انہوں نے اس کھیت کے گرد ایک جادوئی حصار بھی بنا دیا تھا، تاکہ کوئی بھی اگر چوری کی نیت سے آئے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ کالو بھیا، اگر آپ کا دل صاف ہوتا تو آج آپ زندہ ہوتے، پر کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کالو کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور ٹنٹنی چڑیا کو اس کی محنت کا پھل۔ پھر ٹنٹنی چڑیا نے ان انڈوں کو بازار میں جا کر بیچا اور ڈھیر سارے پیسے کما لیے، اور پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار